ذرا تصور کیجئے، ایک طرف 30,000 کی ایک بہت بڑی فوج ہے جو اس وقت کے سپر پاور کی فوج ہے، ان کے پاس پانی بھی ہے، ہتھیار بھی ہے اور طاقت بھی، اور دوسری طرف صرف 72 لوگ جن میں بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی اور 6 ماہ کے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ پچھلے 3 دن سے ان کے پاس پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ تک نہیں ہے۔ یہ کوئی ہالی ووڈ کی فلم کا سین نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ انسانی کا وہ واقعہ ہے جس نے دنیا کی سیاست، مذہب اور تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ آج ہم جذبات سے ہٹ کر بالکل فیکٹس اور جغرافیہ کے ساتھ سمجھیں گے کہ آخر 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں ہوا کیا تھا۔ ایک سسٹم کیسے ایک انسان کو جھکانے کی کوشش کر رہا تھا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس سسٹم کو کیسے توڑا۔ آئیے اس واقعے کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے اپریل 680 عیسوی یعنی 60 ہجری سے۔ دمشق میں اس وقت اقتدار کی تبدیلی ہو رہی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھتا ہے۔ اب یزید کا کردار کیسا تھا؟ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ وہ ظالم، کرپٹ اور اصولوں کو توڑنے والا انسان تھا۔ یزید کو معلوم تھا کہ جب تک مکہ اور مدینہ کے بڑے لوگ اس کی بیعت یعنی الائنس نہیں کریں گے، اس کی حکومت پکی نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ کون تھا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا کہ حسین رضی اللہ عنہ سے میری بیعت لو، اور اگر وہ نہ مانے تو ان کا سر کاٹ کر مجھے بھیج دو۔ اب یہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس 2 راستے تھے۔ پہلا، خاموشی سے یزید کو لیڈر مان لیں اور اپنی جان بچا لیں۔ دوسرا، ایک کرپٹ سسٹم کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے دوسرا راستہ چنا۔ حالات خراب ہونے پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جاتے ہیں۔ اسی دوران عراق کے شہر کوفہ سے ان کے پاس ہزاروں خطوط آنا شروع ہوتے ہیں۔ کوفہ کے لوگ لکھتے ہیں کہ ہم یزید کے ظلم سے تنگ ہیں، آپ یہاں آئیں، آپ کو اپنا لیڈر مانیں گے اور یزید کے خلاف بغاوت کریں گے۔ اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ایک کزن مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجتے ہیں۔ شروع میں سب ٹھیک لگتا ہے، لیکن پھر یزید ایک انتہائی سخت اور ظالم گورنر عبداللہ ابن زیاد کو کوفہ بھیجتا ہے۔ ابن زیاد آتے ہی کوفہ میں مارشل لا جیسی صورتحال بنا دیتا ہے۔ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، پیسے کا لالچ دیا جاتا ہے، اور کوفہ کے لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس غداری کی خبر تب ملتی ہے جب وہ کوفہ کے آدھے راستے تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن راستے میں یزید کی فوج کا ایک کمانڈر حر 1000 فوجیوں کے ساتھ ان کا راستہ روک لیتا ہے۔ حر انہیں نہ آگے جانے دیتا ہے اور نہ واپس مدینے جانے دیتا ہے۔ مجبوراً اس قافلے کو اپنا راستہ بدلنا پڑتا ہے، اور 2 محرم 61 ہجری کو یہ قافلہ ایک سنسان اور تپتے ہوئے صحرا میں پہنچتا ہے۔ اس جگہ کا نام تھا کربلا۔ یہاں یزید کی طرف سے عمر بن سعد کی قیادت میں ہزاروں کی فوج آ کر ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ڈیمانڈ ایک ہی تھی، یزید کو اپنا بادشاہ مان لو۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کا موقف بالکل کلیئر تھا۔ مجھ جیسا انسان یزید جیسے ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب یزید کی فوج ایک بہت ہی ظالمانہ
اسٹریٹجی اپناتی ہے۔ ہم اسے سائیکولوجیکل وارفیئر یا نفسیاتی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ 7 محرم کو وہ کربلا کے پاس بہنے والے دریائے فرات پر پہرا بٹھا دیتے۔ تصور کریں 50 ڈگری کی چلچلاتی دھوپ اور ریتیلا میدان، اور خیموں میں پانی کا آخری خطرہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ یہ ایک سسٹمیٹک طریقہ تھا تاکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کو پیاس سے ٹارچر کیا جائے اور وہ ہار مان لیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر 3 دن کی شدید پیاس کے باوجود خیموں سے بغاوت کی کوئی آواز نہیں آئی، اور یہ تھا ان لوگوں کا ڈسپلن اور کمٹمنٹ۔ 9 محرم کی رات، جسے شب عاشور کہا جاتا ہے، یہ تاریخ کا ایک بہت ہی ماسٹر سٹروک لمحہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، خیمے کا چراغ بجھایا اور کہا، یہ فوج صرف میرے خون کی پیاسی ہے۔ رات کا اندھیرا ہے، تم سب چپکے سے نکل جاؤ، میں تمہیں بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ انہوں نے چراغ بجھایا تاکہ جو جانا چاہے وہ شرمندگی کے بغیر چلا جائے۔ جب چراغ جلا تو کوئی ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ سب نے کہا کہ ہم مر جائیں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تھی ایک سچے لیڈر کے ساتھ ان کی وفاداری۔ پھر 10 محرم کی صبح ہوتی ہے، جنگ شروع ہوتی ہے۔ یزید فوج کا پلان تھا کہ وہ ایک ہی حملے میں 72 لوگوں کو ختم کر دیں گے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے ایسی بہادری دکھائی کہ ہزاروں کی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی اور رشتہ دار میدان میں جاتے اور شہید ہوتے گئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ جوان بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کے سینے میں نیزہ لگا۔ پانی لانے کی کوشش میں وفاداری کی سب سے بڑی مثال حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بازو کٹ گئے۔ اور ظلم کی حد تو تب ہو گئی جب امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے 6 ماہ کے چھوٹے بچے حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کو میدان میں لائے کہ شاید اسے پانی مل جائے، لیکن یزید فوج کے ایک تیر انداز حرملہ نے اس معصوم بچے کے گلے پر تیر مار دیا۔ سوچئے، ایک انسان پر اس سے بڑا مینٹل اور ایموشنل ٹراما کیا ہو سکتا ہے؟ پورا خاندان آنکھوں کے سامنے ختم ہو گیا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ پھر بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ عنہ خود میدان میں آتے ہیں۔ وہ اکیلے ہزاروں سے لڑتے ہیں اور زخموں سے چور ہو کر سجدے کی حالت میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ ظالم ان کا سر کاٹ کر نیزے پر اٹھا لیتے ہیں۔ ظاہری طور پر اگر آپ اس دن کربلا کے میدان کو دیکھتے تو آپ کو لگتا کہ یزید کی فوج جیت گئی ہے، اس نے سب کو مار دیا۔ لیکن ذرا ہسٹری کو فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھیں۔ آج 1400 سال بعد یزید کی کوئی قبر نہیں ہے۔ اس کا نام لوگ گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جبکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام دنیا کے ہر کونے میں آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے۔ آج کربلا کا یہ واقعہ ہمیں ایک بہت پریکٹیکل لیسن دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب آپ کا مقابلہ کسی کرپٹ سسٹم سے ہو، جب ظلم عروج پر ہو، تو نمبرز اور مادی طاقت معنی نہیں رکھتی۔ سچائی پر کھڑے رہنا اہمیت رکھتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جان دے دی لیکن اپنا اصول نہیں بیچا۔